بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يسير الرياء شرك اور كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. یہ بھی شرک ہے. شرک جلی میں تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے معبودیت میں دوسرے کو شریک کرتا ہے، اس کو شرک جلی کہتے ہیں. شرک خفی جس کو ریا بھی کہتے ہیں، مقصودیت میں شریک کرتا ہے اس کو شرک کہتا ہے. اس کو ریا وہ شرک ریا جس کو کہتے ہیں. امام غزالی لکھا ہے بہت پسند، معبودیت میں کسی کو شریک کرنا یہ تو شرک جلی ہے، اور مقصودیت میں شریک کرنا یہ شرک خفی ہے، اسی کو ریا کہتے ہیں. ان یسیر ریا شرک، تھوڑی سی ریا شرک ہے. سیدنا عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ شرک خفی سے بھی بچو، شرک خفی سے. اس وجہ سے کہ انہیں یسیر ریا شرک، تھوڑی سی ریا بھی شرک کا لفظ ہے. اس پر آپ اپنے عمل میں اخلاص کا خیال کرنا کتنا ضروری ہے. ان یسیر حدیث مجھ سے ایک آدمی نے کہا مجھے یہ حدیث ہے. میں کہاں ہے؟ ہر ایک پڑھاتے تھے وہی. میں کہا دیکھ لیجیے گا مشکات میں. ان یسیر ریا شرک، تھوڑی سی ریا بھی شرک کا لفظ ریا پر بھی فرمایا گیا. اس بنا پر اپنے اخلاص کا خیال رکھنا، اس کو پیش نظر رکھنا. ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مگر شرک کی وجہ سے یعنی ریا کی وجہ سے واقعات ہے. ایک بزرگ تھے، ہم نے بہت مولانا محمد احمد صاحب سے سنا ہے. ایک بزرگ نے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی 25 سال کا بنا. ایک دن تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی تو باہر نکلے تو ان کو یہ خیال ہوگا کہ آج یہ لوگ سمجھیں گے ان کی تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی.
کہا اچھا اس کا مطلب تم نے ان لوگوں کے لیے پڑھا تھا 25 لاکھ. سمجھ گیا میں. 25 سال تک انہوں نے نماز پڑھی. صفحے اول میں ایک دن چھوٹ گئی تو جب باہر نکلے تو لوگوں کہا کہ آج یہ لوگ کہیں گے ان کی صفحے اول چھوٹ گئی. کہا اچھا تم نے ان لوگوں کے لیے پڑھا. اس کا مطلب 25 سال تک ہم نے خود محمد احمد صاحب سنا ہے یا شاہ رسول اللہ صاحب سے. ہماری بات دونوں ہی سے ہوتی ہے. پوری 25 سال کی نماز کا قضا کیا انہوں نے کہ اب تک تم نے شرک کیا. ان یسیر رعاء شرک خلوص ارضاء باری تعالیٰ. اخلاص باری تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل ہو وہ اخلاص ہے. اور غیر اللہ کے راضی کرنے کے لیے میں نے ابھی کہا 25 سال تک انہوں نے تکبیر اولیٰ سماعت پڑھی, خلوصی سے پڑھی. لیکن ایک دفعہ تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی تو ان کے دل میں آیا کہ آج یہ لوگ کہیں گے کیونکہ تو کہا اب تک تم نے 25 سال نماز پڑھی تکبیر اولیٰ سے. معلوم ہوتا ہے کہ انہی کو دکھلانے کے لیے پڑھی ہے. ہمارے بزرگان دین ایسے واقعات بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ اخلاص سے عمل کا خیال ہو جائے. ان یسیر رعاء شرک. ایک شرک وہی ہے جو معبودیت میں شریک کرنا, یہ تو شرک جلی ہے. اور مقصودیت میں شریک کرنا یہ شرک خفی ہے. اس وجہ سے حضور فرمائے ان یسیر رعاء شرک, تھوڑی سی رعایت شرک ہے. تو شرک لفظ اس پر بولا گیا ہے. وہ شرک جو ہے وہ مقصودیت میں معبودیت میں شریک کرتا ہے, معبود بنا ہے. ایسے اپنے مقصودیت میں معلوم ہے کہ یہ بھی شرک ہے لیکن اس درجے کا نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے ہمیں اخلاص پیدا فرمائے. اخلصوا للہ, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا کرو. ہمارے بزرگان دین اس کی بہت رعایت کرتے تھے تاکہ لوگوں کے ذہن یہ نہ آئے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں انہوں نے یہ کیا ہے. نہیں, بہت سی مثالیں ہیں ایسا کہاں تک سنایا جائے. اس وقت میں سنا بھی نہیں سکتا. ریا اور نفاق پر اور اخلاص پر شاید کسی عالم نے اتنی بحث نہ کی ہوگی جیسا ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث کیا. اخلاص ہی پر اپنے گاؤں میں رہتے تھے. جب سنے اخلاص ہے کہ نہیں تم لوگوں کو, اخلاص بڑی چیز ہے. جب یہ ہوا کہ دوسرے لوگ حملہ کریں گے گاؤں پر, سب لوگ آئے تو حضرت خفا ہوئے. ہم نے سوچا کہ یہ تو اہم معاملہ ہے, مقابلہ ہے, میں مجمع کر رہا ہے مقابلہ, اور حضرت ان لوگوں پر ناخوش ہو رہے ہیں. یہ خیال ہوا اور میں دیکھو بھائی میں اس لیے خفا ہو رہا تھا, یہ ہو سکتا ہے ریا سے ہی آئے ہوں. تو میں نے اخلاص کے بحث اس لیے کیا کہ جان جائے, کیونکہ ایسا معاملہ تھا. ہم لوگ تھے فساد کہتے ہیں کہ کسی جانے جانے والے کے ان کی جان بھی جائے, اخلاص نہ ہونے کو ایسی عقارت نہ ہو جائے. اس میں میں نے ڈاٹا. ہم لوگ خیال ہوا کہ یہ لوگ اتنے جمع ہیں ان پر حضرت ڈانٹنے کو لگے. ذہن میں وسوسہ آتا ہے تو حضرت کو منکشف ہو گیا. کہا میں نے اس لیے ڈانٹا کہ جان جانے کا خطرہ ہے. بالکل کوئی شک نہیں تھا کہ اس میں ہم لوگ سب ختم ہو جائے. لیکن حضرت ڈانٹنے لگے سب کو. کہا میں اس لیے ڈانٹا کہ آخر وقت میں تو اخلاص اختیار کرو تاکہ تمہاری جان اخلاص پر نکلے. اتنا اخلاص کا خیال. خود معاذ حسن صاحب تشریف لے گئے, جانتے ہی ہوں گے, بہت بڑے آدمی تھے. فتح پور میں جب چلنے لگے تو حضرت نے اخلاصی پر بحث کیا تھا. تو حضرت معاذ حسن صاحب نے کہا کہ ان سے ہم نے ساتھ ان کا جوانی سے تھا, ان سے ساتھ حضرت تھانوی کے یہاں سے. کہا جوانی میں بھی اخلاصی پر ان کو بحث کرتے سنا, اور بڑھاپے میں بھی اسی پر اخلاص کے بحث نادر ہے. سب سے غامض چیز اخلاص. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اخلاص. یا نفس اخلصی تتخلصی. ہمارے بزرگان دین اپنے کو متنبع کر کے کہتے تھے یا نفس اخلصی تتخلصی. اخلاص کرو گے تب نجات پاؤ گے. اس بنا پر
ایک بزرگ کا واقعہ بھی شاید بیان کیا بھی، 25 سال تک انہوں نے تکبیر الاولى سے نماز پڑھی، ایک مرتبہ چھوٹ گئی تو ان کو شرمندگی ہونے لگی سب سے، آج یہ لوگ کہیں گے کہ تکبیر الاولى چھوٹ گئی. کہا اچھا یہ ان لوگوں کے لیے تم نے نماز پڑھی، پوری نماز دہرائی. یہ اخلاص. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اخلاص. یا نفس اخلصی تتخلصی، بات نہیں کر علامہ شاہ رسول اللہ صاحب کا یہ جملہ تھا، اخلصی یا نفس اخلصی تتخلصی. اپنے یہاں آنے جانے پر خصوص موقع ہوتا تھا، کس لیے آئے ہو، کس لیے آئے، فوراً کس لیے آنا ہوا. اپنے لوگ ہوتے تھے لیکن اس کے اخلاص کی تجدید بھی کراتے رہتے تھے. اخلاص اخلصی تتخلصی، نفس اخلاص ہے. من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا، موافقات میں ہے، من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا. اللہ کے لیے جو ایک لمحہ کو بھی خاص کر لے گا نجات پا جائے گا. من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ، ایک لمحہ بھی اگر اللہ کے لیے پوری زندگی میں، یہ ایک لمحے کا اخلاص والا لمحہ جو ہے ساری عمر کے شرکیات پر غالب آ جائے گا. اس وجہ سے اخلاص، اسی ایک لمحے کے لیے بزرگان دین کوشش کرتے ہیں ایک لمحہ لائے. یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم، بس اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچے گا، ایک لمحے کے لیے سینکڑوں سال مشق کرتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ خالص اللہ کے لیے ہو جائے، نجات پا جائے گا. من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا، نجات پا جائے گا. اسی ایک لمحے کے لیے کوشش ہوتی ہے، اسی ایک لمحے کے لیے بزرگوں کہے جاتے ہیں، اسی ایک لمحے کے لیے تلاوت کرتے ہیں، اسی ایک کے دعائیں کراتے ہیں، تاکہ ایک لمحہ اللہ کے لیے. کتنے عمدہ جملہ ہے علوم کا، من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا. کہتے ہیں کوئی کام آدمی نہیں کرتا مگر اس میں نفس شریک ہو جاتا ہے. کہتے ہیں علامہ شارانی کہ بہت سے لوگ پل بنواتے ہیں، پل جانتے ہیں پل، یا بہت سے باغوات سرائے مسافر خانہ بنواتے ہیں، مگر کوشش اگر انہوں نے اہتمام نہیں کیا اخلاص کا تو وہ سب باطل بھی ہو جاتا ہے. اس لیے کیا بنوایا ہے، خدا کھلوایا کہ لوگوں کو فائدہ ہو. اور اگر اس میں یہ دخل ہو گیا کہ تاکہ ہمارا نام ہو، بہت علامہ شاہ نے لکھا کہ بہت سے کنواں کھودوانے والے لوگ ہیں، باغیں بنواتے ہیں، یہ اپنا نام بھی پہ لکھواتے ہیں، سب باطل. لکھا ہوا ہے کہ اخلاص تو وہ ہے کہ دائیں ہاتھ جو صدقہ کرے بائیں کو بھی خبر نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو، ہمارے حضرت کے متعلق اخلاص کا بہت واقعہ مشہور ہے. فرماتے تھے، خود ان کے لوگوں نے بیان کیا کہ کہیں جاتے تھے، دیہات تھا، سفر میں تو کبھی کچھ نابینا ہو گئے، کبھی کپڑا ویسے بدل لیا تاکہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ مولویانہ. مجھ سے خود خواب میں کہا زمان میں نے تو اپنے کو مولوی لباس میں ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کیا ہے کہ میں مولوی ہوں. حضرت ماں قاسم صاحب کے متعلق تو مشہور ہے، وہ تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے پیچھے سے شروع کیا کہ میں مولوی صاحب، اے مولوی صاحب، سنتے ہی نہیں تھے. ماں قاسم صاحب آگے بڑھ کے لکھا ہوا ہے، لیکن کیا مولوی صاحب کچھ دور کے بعد کہا کہ مولانا آپ کو میں بلا رہا ہوں اتنی دیر سے. کہا جی تم تو مولوی صاحب کو بلا رہے تھے نا. میں کہاں مولوی؟ مولانا قاسم صاحب دارالعلوم دیوبند کا بانی وہ لکھ رہا ہے. بہت اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اخلاص کی دولت سے رہا. من اخلص کرنا عمدہ جملہ ہے مول صاحب، من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا. فرماتے ہیں علامہ شاہ نے زندگی گزر جاتی ہے، ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہوتا. ایک لمحہ جو ہے، ایک سیکنڈ جو ہے اللہ کے لیے، وہ ہزاروں سال کی غفلت پر غالب آ جائے گا. کیونکہ اس بنا پر آدمی کو کوشش ہی کرنی چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارا کام ہو تاکہ اجر مکمل ملے. جب اتنی ہے زندگی بھر میں اگر ایک لمحہ خالص اللہ کے لیے ہو جائے گا ضرور نجات ہے. ذالک العز الاخلاص، امام غزالی لکھتے ہیں ذالک العز الاخلاص. اخلاص نادر چیز ہے. ذالک العز الاخلاص، اخلاص ایک نادر چیز ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی کیسے ہی عمل کرتا ہے، شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ ایک لمحہ غیر اللہ کو اس میں شریک کر دو تاکہ سب فاسد ہو جائے. اس بنا پر من اخلص للہ، اسے نماز کے بارے میں ہے، روزے کے بارے میں ہے، تلاوت کے بارے میں ہے، اعتکاف کے بارے میں ہے. نماز بھی پڑھا جس نے، روزہ رکھا اللہ کے لیے، حضرت غفر له ما تقدم من ذنبه، اور سے معاف ہو جائے گا. تو نیت تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے لیکن اس کا نتیجہ بہت طویل ہوتا ہے، پورے بنیاد اسی پہ ہو جاتی. نیت بس یہ کہ ہم اس لیے کرتے ہیں. تو اخلاص بہت بڑی دولت ہے. ہمارے حضرت کے ہاں خاص طور سے اخلاص پر بحث تھی. تشریف لے گئے مولانا ظفر صاحب تھانہ بھون سے، تو ہم لوگ ان کو پہنچانے کے لیے آئے. وہاں فتح پور کی بات ہے، تھوڑی دور آئے. مولانا ظفر صاحب بچپن سے ماں شاہ رسول اللہ صاحب کے خدمت میں رہتے تھے، پورے واقف تھے حالات سے. تو ہم لوگ آئے ان کو پہنچانے کے لیے، گاؤں دیہات سے نکلے. کہا حضرت کو میں نے دیکھا کہ شروع سے اخلاص ہی پہ بحث کرتے ہیں. ان کی ابتدا بھی اخلاص سے، انتہا بھی اخلاص سے. کوئی پرانے سے پرانا آدمی آیا اخلاص سے آ رہے ہو، 30 سال سے آ رہا ہے، کیسے آتے ہو دین کے؟ کہا بہت مشکل ہے. یہ ان کا جملہ تھا. کہا حضرت اللہ کے لیے آتے ہیں. کہتے بہت مشکل. کہتے ضرور تھے تاکہ متنبہ ہو جائے آدمی. کہا اتنے دنوں سے تم آتے ہو اب اتنا نہیں سمجھتے؟ اللہ کے لیے آیا جاتا ہے تو اللہ اس کا فائدہ دیتا ہے. اللہ ابھی غیور ہے، یہ نہیں کہ دوسرے کے لیے تم نے عمل کیا وہ اجر تم کو دو. جب اللہ کے لیے عمل کیا جاتا ہے تو اللہ اس کو دیتا ہے. اس بنا پر ہم لوگ رمضان کے مہینے میں ایماناً و احتساباً ہے کہ من صام رمضان ایماناً و احتساباً. صرف ایمان بھی کافی نہیں ہے بلکہ ثواب سمجھنا بھی ہے. نہیں اس کا نقطہ میں بیان کرتا ہوں. من صام ایماناً و احتساباً غفر له، اس کے بعد ہے جو ایمان کافی تھا اتنا. یہ احتسابنی سے فرمایا کہ ایمان کے باوجود ہو سکتا ہے کہ ریا رہ جائے. ان یسیر ریا شرک، تھوڑی سی اگر ریا رمضان کے روزے میں یا تلاوت میں یا ذکر میں اللہ کو پسند ہے. سب سے زیادہ مبغوض شرک ہے اللہ کے نزدیک. وہ سب چیز بخش دیں گے، شرک کو نہیں بخشیں گے. اس بنا پر ہم لوگوں کو بھی اخلاص سے کام کرنے کی توفیق ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو، رمضان میں بڑی تنبیہ ہوتی تھی ہم لوگوں کو رمضان کے مہینے میں، اس طرح رہو اس طرح رہو. سو یہ بھی فرماتے تھے سو رہو لیکن غیبت نہ کرنا، کسی کے بات نہ کرنا، بدگمانی نہ کرنا. سو رہو، جتنی تلاوت ہو سکے کرتے رہو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. میں خود مکلف ہوں کہ عمل کروں. میں غافل نہیں رہنا چاہتا. دعا کرتا ہوں، دعا آپ لوگوں سے چاہتا ہوں کہ رمضان شریف کے برکات سے ہم لوگ منتفع ہوں. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب خاص جملہ تھا، دیکھو بھائی اس میں تو محروم نہ رہنا، کچھ حاصل کرنا. عورتوں سے بھی کہلواتے تھے حضرت کے صاحبزادیاں کہ دیکھو بھائی رمضان آ رہا اب جا رہا ہے، غافل نہ رہنا، اس میں کچھ حاصل کر لو. حاصل کرنا تو تھوڑا سا متنبہ کرنا حضرت کا تھا، تو میں نے بھی متنبہ کر دیا، اولاً اپنے کو اور ثانیہ آپ حضرات کو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے عمل کی، آپ حضرات کو بھی. ایک بات اور عرض کروں، اس وقت طبیعت میری کوئی ناساز ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں. یہ بنا پر تھوڑا سا زیادہ انشراح نہیں ہے، مت ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن آپ لوگ کی انشراح کی وجہ سے مجھے انشراح ہو گیا. آپ لوگ کے اخلاص کی وجہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو قدر کی توفیق دے. ہم لوگ سب سے زیادہ بہتوں سے زیادہ عمر والے ہم ہی ہیں. تو اب تو ہم کو بھی من اخلص للہ ہے، بہت عمدہ جملہ ہے. امام سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں من اخلص للہ ہے لمحۃ واحدۃ نجات پا جائے گا. پوری زندگی میں اگر ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے ہوگا نجات پا جائے گا. ایک لمحہ جو ہزاروں سال کے غفلت پر غالب آ جائے گا.
لیکن افسوس کہ بہت سے ہم میں سے ایسے ہوں گے کہ ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے نکلے گا، جہنم میں پہنچ جائے گا۔ تم نے اسے روزہ رکھا تھا، تم کو لو روزے دار کہیں، تلاوت کیا تھا اس لیے کیا تھا، اس کے لیے کیا تھا۔ اس وجہ سے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کی دعا کرنا چاہیے کہ ہم سب ساتھی ہیں، سب ایک مقصد کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے اخلاص کے دولت سے نوازے۔ من صام رمضان ایماناً و احتساباً، ہے کہ نہیں؟ ایمان سے احتساب ثواب سمجھ کر کے، ایمان سے ریا نہیں گیا، احتساباً سے ریا بھی نہ کرو، ایمان سے روزہ رکھو اور احتساباً ثواب سمجھ کے رکھو، نجات پیدا ہوگی۔ بڑا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت ظاہری بھی عطا فرمائے اور باطنی صحت بھی عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعده کفر ورحمتا انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصراً بیان کر دیا میں نے۔